امام مہدی علیہ السلام ہیں، نظر نہیں آتے، اور ان کی ولایت نافذ بظاہر نظر نہیں آتی۔ ان سے قبل ائمہ تشریف رکھتے تھے بظاہر، یہ تو غیب میں ہے، وہ بظاہر تشریف رکھتے تھے مگر ان کی ولایت غیب میں تھی، خود حاضر تھے مگر ولایت غیب میں تھی۔ امیر المومنین سر چشمہ ولایت، جہاں سے ولایت کا آغاز ہوا، تشریف فرما تھے مگر ولایت ان کی بظاہر نافذ نظر نہیں آتی تھی۔ سبب کیا تھا؟ دوسرے مفکرین، محققین، باحثین، ریسرچرز جو کچھ بھی پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، سمجھائیں اپنی جگہ، جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ایک خطبے میں، جو آپ کا صرف 2 صفحے کا خطبہ ہے، مختصر سا خطبہ، جو آپ نے انصار مدینہ کی خواتین کے سامنے ارشاد فرمایا ہے، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا اقتباس شامل کر کے اس طرح جواب دیا ہے کہ قیام قیامت تک ہر ذہن اور ہر قلب مطمئن ہو جائے گا، اور نہ صرف مطمئن ہوگا، خدا کی قسم، صرف یہ نہیں ہے کہ جواب دے کر مطمئن کر دیا گیا یا مسکت جواب دے دیا گیا، یعنی سائل کا منہ بند کر دیا گیا، نہیں، اگر کوئی واقعاً اہل ہوگا تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ولایت سے رشتہ برقرار کر لیں۔ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ خطاب میں فرمایا جو آیت کریمہ ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم پر یہ ولایت جبراً نافذ کریں گے اس حال میں کہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ یعنی تم ناپسند کر رہے ہو اور ہم نافذ کریں گے؟ ولایت وہ شے نہیں ہے کہ جو کسی ناپسند کرنے والے پہ نافذ کی جائے یا جبراً نافذ کی جائے۔ جبراً جو چیز نافذ کی جاتی ہے وہ طاغوتیت ہوتی ہے، محبت اور لطف سے جو نافذ ہو اسے ولایت کہتے ہیں۔ اور اس لیے چاہے وہ زمانے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، چاہے دوسرے ائمہ کا زمانہ ہو، اور چاہے آج ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ ہو، اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے اور یہ خطاب زہرا سمجھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ جواب مل جاتا ہے بلکہ اپنی ذات کا جائزہ لینے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر دل میں، دماغ میں کہیں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امر ولایت سے کراہت پیدا ہو رہی ہو، کہیں کسی امر مولا سے ناپسندیدگی پیدا ہو رہی ہو، جو رشتہ قطع ہو چکا ہے۔ اگر ہم ہمتاً پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ مشتاق ولایت ہو جائیں تو آج بھی ولی مطلق سرفراز کرتے ہیں، زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، ملاقات بھی نصیب ہوتی ہے، سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، بس میری گفتگو ختم ہو گئی، تمام ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ بی بی نے کس طرح حل کیا؟ کس نے حل کیا؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے، اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے اور ہم سراپا شوق بن جائیں، ہم سراپا اشتیاق بن جائیں کہ پروردگار ہمیں تیرے حکم اور تیرے اقتدار اور تیری ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت درکار نہیں، پروردگار ہمیں تیرے اولیاء کے علاوہ کسی کا دامن نہیں تھامنا ہے، پروردگار ہمیں تیرے برحق ولی عصر کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، تو آج امام ظہور بھی فرما سکتے ہیں، اور اگر سب کے لیے ظہور نہ ہو تو کم سے کم اس شخص کے لیے ظہور ہوتا ہے جو طلبگار ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ،
سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر مقدس اردبیلی کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر علامہ حلی کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر مہدی بحر العلوم کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو سراپا شوق، سراپا اشتیاق، سراپا عرفان، سراپا ولایت کے لیے ان کے اندر ذوق موجود ہے، قدردانی موجود ہے، کراہت نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے، تأمل نہیں ہے، تردد نہیں ہے، بلکہ اشتیاق اور طلب ہے۔ تو اگر بی بی کا یہ خطبہ اور اس کا صرف یہ آخری فقرہ ہمارے آپ کے ذہنوں میں رہ جائے تو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام، تیرے اقتدار اور تیری ولایت کو قبول کر سکیں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ۔ اور پروردگار فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما اور ہماری یہ مختصر سی محفل مورد قبول بارگاہ فاطمہ زہرا قرار پا جائے۔ پروردگار جتنے حاضرین محفل ہیں ان کی جو جو حاجتیں ہیں بتوسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی حاجتوں کو